آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا، نون لیگ کا پلیٹ فارم ہی کیوں؟ تو آپ نے خان صاحب کو جوائن کرنے کا نہیں سوچا؟ نون لیگ ہی توبہ استغفار، ایسا نہ کرو. بالکل ٹھیک. صرف یہی ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. نعوذ باللہ. تو یہ تو پارٹی نہیں ہے بیٹا، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہے اور میں تو ان کو پارٹی نہیں سمجھتی. یہ تو دہشت گرد ہے اور یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. تو یہ دوسری بات یہ یہودی ایجنڈا ہے. آپ بلیو کریں، آپ جیسے جو بچے ہیں، جو آپ جیسے بچے ہیں، ان کا مستقبل ہے پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ باہر سے لا کے ہم لوگوں کو اپنے پہ مسلط کریں یا باہر کے لوگوں کی ہم تعریف کریں. امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ جتھے جائیے اسی عمران خان جتھے جاتا سی انہوں بنا دیتا، جداں کہندے کہ ذات دی کوڑ کلی چھتیراں نوں جفے. تے چھتیراں نوں جفے مارنے شروع کرتے نے. اور بیٹا جب باہر جا رہے ہیں تو کہ میں پاکستان لی میں کوئی ترقی لے کے اوتھے جا کے سی پاکستان ڈیفالٹ ہون لگا، اوئے عمران اوئے نواز شریف میں تیرا اے سی بند کر دوں گا. وہ تینوں دتا کنے اے سی جگہ بنایا کنے تینوں؟ السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے بی بی وڈیری صاحبہ نے. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ایم پی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو بیٹا، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا. اچھا، ہم آپ سے سیاست پہ تو بات کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کا نام بڑا ڈفرینٹ ہے، بی بی وڈیری. تو اور آپ کو سب لوگ اسی نام سے بلاتے ہیں، آپ نے اپنی آئی ڈی بھی اسی نام سے رکھی ہوئی ہے. تو نام ہی یہ ہے بیٹا. اب تو میرا نام تو کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ویسے مجھے پتا ہے. مجھے آپ کا وہ نام جو اسمبلی میں لکھا ہوا مجھے پتا ہے. او تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں کیونکہ سندھ میں رہی ہوں. اوکے، وہاں سے یہ سندھ میں وڈیرا رہی وڈیری. تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پنجاب میں چودھری کہتے ہیں میرا خیال. جی جی. تو وہاں ذمہ داروں کو وڈیرا کہتے ہیں، تو وہاں سے وڈیرا تھا تو وہ وڈیرا ہی چلتا رہا بیٹا. ہاں، تو پھر اپنا اصل نام جو ہے وہ تو آپ خود بھی بھول گئی. اسی نام سے پکارا جاتا ہے. جی صحیح. آپ کے فیملی میں اور بھی کوئی سیاست میں ہے؟ میرا بیٹا بھی ایم پی ہے. نہیں، اس سے پہلے مطلب آپ کے فادر یا ان لاز میں سے؟ نہیں، میرے جو فادر تھے وہ تو بہت مذہبی تھے. اوکے. اور میرے جو تایا تھے وہ ہمیشہ سے اپنی گاؤں کے چیئرمین تھے، بنتے تھے. مطلب تھوڑا یہ تعلق تو تھا سیاست سے. اور میں نے پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میرے والد صاحب بہت مذہبی تھے. تو تایا جی اگر وہ ڈنڈی مارتے تھے نا اپنے لوگ، جیسے آپ کو پتا پارٹی ہوتی ہے، دھڑا بندیاں ہوتی ہیں، تو وہ رات کے اندھیرے میں بابا کے پاس آتے تھے کہ صوفی صاحب ہے ویکھو چودھری دین محمد نے ساڈے نال انج کیتا، انہوں نے وہ فلانا جڑا سی وہ دے نال رل گئے، ساڈے نال زیادتی ہوئی. تو صبح ناشتہ اکٹھا کرتے تھے. تو ابا جی نے کہنا وہ اللہ نے تیرے ہاتھ 'ਚ تکڑی پکڑائی ہے، تو انج کیتا. انہیں کہنا نہیں صوفی صاحب میں انج نہیں کیتا. تو شروع سے تایا جی تھے چیئرمین. ہاں. آپ کا سیاست میں آنے کا پھر کیسے ہوا؟ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا بلڈ میں بھی تھا ویلفیئر کے کام کرنا. ٹھیک. فائزہ تو پھر میں بزنس بھی خود کرتی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں جی، میں راوی بلڈرز کی چیئرپرسن ہوں. اوکے، ماشاء اللہ. تو بزنس میں بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور میرا کام بھی بہت مشکل سے آتی ہے. جی. تو پہلے تو میل جو تھے یہاں لاہور میں وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ بی بی اور اوپر سے یہ چیئرپرسن ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی. اور ویسے بھی تھوڑا سا میں ذہنی طور پہ بھی میری عادت ہے کہ ویلفیئر کے کام کرنا، لوگوں کے کام آنا شروع سے. وہ مجھے میرے بابا سے ملا ہے، گاؤں سے ملا ہے، بائی برتھ ہے میرے میں. تو اس کی وجہ سے جب پھر مشکلات آتی تھیں تو مجھے تھا کہ کوئی پلیٹ فارم ہو جس سے میں لوگوں کے کام کرنے میں آسانی ہو میرے لیے. بالکل ٹھیک. تو لوگوں کو بھی یہ تھا. 2002 میں میرا خیال ہے مشرف دور میں جب یہ بی ٹی ممبر بنے تھے کہ ہوئے تھے، تو اس میں جو ہمارے وہاں ایریاز تھا تو وہاں کے جو ناظم بنے تھے تو انہوں نے کہا گاؤں میں تو ہمارا بہت ہمارا تعلق ہے. ہاں، اثر و رسوخ بھی بہت ہے، ان کے اپنے ہی گاؤں تھے. تو شہروں میں جیسے سوسائٹیاں بنی تھی سائڈ میں، تو انہوں نے کہا یہاں ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، تو بی پی آپ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں گی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو فائزہ یقین کریں میں ہر گھر میں بغیر دروازہ بجائے ان کو گھر لے کے گئی تھی.
اتنا خوش تھے کہ بھی ہمیں سوسائٹیوں میں تو ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی بی آپ کی وجہ سے. اچھا لیکن جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو نون لیگ کا پلیٹ فارم ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کوئی اتنی زیادہ جیسے 2002 کے بعد سے بتا رہی ہیں تو وہ 2011 سے تو عمران خان صاحب کے بھی بہت ہائپ ہو گئی تھی اور ہر کوئی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا تھا. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ زیادہ پاپولر پارٹی لگ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی خان بڑے پاپولر ہیں, تو آپ نے خان صاحب کو جوائن کرنے کا نہیں سوچا؟ نون لیگ ہی کیوں؟ توبہ استغفار, ایسا نہ کہو. اچھا میں بالکل ٹھیک. اچھا تو یہ 2000 کا تو میں نے آپ کو بتایا. میں آپ کو بتاتی ہوں 88 میں نا بے نظیر آئی تھی جی, تو اس وقت میں سندھ تھی, حیدرآباد. اچھا تو میاں صاحب نے 89 میں دوبارہ جب پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں تو دوبارہ الیکشن ہوا شروع. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ. میں اس وقت سندھ میں تھی. آپ بلیو کریں فائزہ, میں اتنی وہاں دکھی تھی بیٹھی, ہائے ہمارے میاں صاحب بچارے پنجابیاں نو جگا رہے آ, اے بیوقوفو پنجابیو اٹھو. تسی گھر میں بیٹھے سے گالیاں دیتی تھی پنجابیوں کو, اپنے آپ کو گالیاں دیتی تھی. تو شروع سے میاں صاحب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مطلب بڑے مہذب, ان کا بولنے کا سٹائل, ان کی عزت کرنے کا. میاں نواز شریف دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. میں سیدھی تینوں گل دس دیتی ہے, میاں محمد نواز شریف دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. فائزہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا, بہت تھوڑا ٹائم, ہم ٹائم ہی نہیں ملتا نا یہ ملنے کا. اور یہ پچھلا جو دور گزرا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ملاقات ہوئی تھی. تو جو پچھلا دور گزرا تو اس میں زیادہ ٹائم ملا ساتھ رہنے کا. تو آپ یقین کریں اتنے بردبار ہیں, اتنا ان میں حوصلہ ہے. میں کہتی ہوں کیا کمال کی شخصیت ہے. وہ ایک ویژن ہے, میاں محمد نواز شریف نے ایک ویژن ہے, اور پاکستان کے ہمدرد ہیں, قدر کرتے ہیں. آپ دیکھیں بیٹا, جب بھی کوئی مشکلات آئی ہیں تو میاں محمد نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا کہ جلا دو, گرا دو, توڑ دو. پاکستان کسی نے بھی نہیں کہا. خود ڈاؤن ہو گئے, جیل چلے گئے. انہوں نے کہا جو سزائیں دینی ہیں دے دو. نہ پارٹی کو کبھی اشتعال دلایا. اسی طرح سے بے نظیر کی شہادت پہ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہاں دیکھو انہوں نے کہا تھا پاکستان کھپے, لیکن صرف یہی ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. نعوذ باللہ. تو یہ تو پارٹی نہیں ہے بیٹا, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہے یہ. ہاں یہ خود ان کے اپنے انٹرسٹ ہے, اور میں تو ان کو پارٹی نہیں سمجھتی. یہ تو دہشت گرد ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے تو یہ. اور یہ اور دوسری بات یہ یہودی ایجنڈا ہے. آپ بلیو کریں, آپ جیسے جو بچے ہیں, جو آپ جیسے بچے ہیں, ان کا مستقبل ہے پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ باہر سے لا کے ہم لوگوں کو اپنے پہ مسلط کریں, یا باہر کے لوگوں کی ہم تعریف کریں, یا امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ جتھے جائیے اسی عمران خان جتھے جاندہ سی ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ذات دی کوڑ کلی چھتیرا ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ. ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਬ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਇਮਰਾਨ, ਓਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਜੋਗਾ بنایا ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ؟ آپ بلیو کریں, مجھے اس بات بہت غصہ آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر مکافات عمل بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. یہ باتیں جو ان کے لیے کہتے تھے یا آج اپنے ان پہ گزر رہی ہے, ویسے نہیں گزر رہی ہے. حالانکہ ویسے نہیں گزر رہی جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا, مریم کے ساتھ کیا, یا زرداری صاحب کو جیل میں بار بار ڈالا, جو کچھ کیا ان کے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا. لیکن اس پہ بھی چیخو پکار جاری ہے. آپ تو یہ میری بات سنیں جی, یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی جیل گئے ہیں, یہ پچھلی دفعہ جب گئے تھے یہاں کوٹ لاکپت تو ہم ملنے جاتے تھے, 18 گھنٹے لائٹ بند رہتی تھی. اب اگر ایسی لگا بھی ہے, پکھا بھی ہے, لائٹ بند ہے تو کیسے چلنا ہے؟ یقین کریں ہم جب ملاقات کے لیے جاتے تھے پورے کپڑے گیلے ہوتے تھے, بیٹھے تھے, قسم خدا کی پورے کپڑے گیلے ہوتے تھے. اور اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل میں گئے ہیں, دیکھو جب اٹک جیل میں ڈال دیا, ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, ڈیتھ سیل میں رکھا. جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ سیل میں خان صاحب ہے, خان صاحب کو تو مشقتی ملا ہوا ہے, کک ملا ہوا ہے, سب کچھ ملا ہے, لیکن میاں صاحب کو واقعی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا کہ کہیں تک ان تک کوئی آواز نہ آئے, کہ پتہ نہ چلے دن ہے کہ رات ہے, نماز اذان کی آواز نہ آئے. جو کھانا دینے کے لیے جاتا تھا ایک ٹائم, اس کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں میری بات سنیں, یہ تو
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ कहता जी मुर्गी देसी मुर्गी खानी है, देसी मुर्गी मिलती है। वो कहता जी मैनू एक्सरसाइज मशीन चाहिए, मशीन दे देंगे, किताबें टीवी केबल हर चीज़ है, हर चीज़ है। तो ये क्या जेल है, ये तो ऐश कर रहा है बैठा। इसको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इनकी पार्टी को भी शुक्र अदा करना चाहिए थी। अच्छा मैं इस पर मैं एक बात कहूँगी, जिदा कहते हैं ना कि ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਬੇਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा आज की एक खबर है जी, ताज़ा खबर है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की ज़मानत मंजूर कर ली है, रिहाई का हुक्म दे दिया है। देखें बेटा, हमने तो पहले भी इसको जेल में हमने तो नहीं ना डाला, नवाज शरीफ ने तो नहीं ना डाला, कोर्ट कचहरियों के मामले हैं, इसने आपको पता तौबा इस्तग़फ़ार। देखें आज हम यहाँ बैठे हैं, आपको पता ही है जनाह हाउस का इन्होंने धावा बोला और हमारे शहीदों के मुजस्मे तोड़े और क्या कुछ नहीं किया। तो इनको सज़ाएँ अगर मिली हैं तो कोर्ट ने दी है, इनकी गुनाहों की सज़ाएँ मिली हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ मैं कि आपने देखा है अभी भी जब ये हमारी बनियान मरसूस में कामयाबी हुई है तो पूरी दुनिया खुश थी, सारे खुश थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय कोई बयान दिया, अलीमा खान ने कोई बयान दिया, कोई इमरान खान ने खुशी का इज़हार किया? तो ये क्या बात अभी भी देखें 14 अगस्त जितनी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ पूरी कौम ने मनाया है, इन लोगों को वही मसला था कि खान कब रिहा होगा। खान साहब को ये अच्छा ना तो 5 अगस्त को कोई निकला ना 14 अगस्त को निकला, खान साहब उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। और 14 अगस्त या अब के पी सैलाब से सारे के सारे लोग मर रहे हैं, एक भयानक सूरत हाल है, उसमें भी इन लोगों का ये मसला है कि जी खान को जेल में ये नहीं मिला, खान को जेल में वो नहीं मिला हुआ। ये अच्छा किया आपने ये जो सैलाब वाला बताया, पर कल मेरा बेटा भी गया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब ने ना, राना मुबशर इकबाल वफाकी मिनिस्टर हैं पब्लिक अफेयर के ना, तो उसके बेटा नीचे है, शहबाज शरीफ उनकी सरबराही में। हाँ, उनकी सरबराही में हमारी एक टीम गई थी कल इनकी ना। अच्छा। राना साहब सारे, राना मुबशर इकबाल साहब सारे उसका दौरा विज़िट करके आए हैं। उनको कहाँ क्या चाहिए, क्या वो सारा एक प्लान कर रहे हैं, फिर दे के आना जाके। तो ये मेरी बात सुने, चाहे KP के है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे बलोचिस्तान, पहले तो हमें ना समझना चाहिए कि हम एक है, हम एक है, बिल्कुल सब तो पाकिस्तान है ये। हाँ, जब ये हम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर हमारी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। जब हम एक दूसरे पे तनकीद करी जाएंगे ना तो फिर हमारी मुश्किलात और बढ़ती हैं और हम मुश्किलात दूर नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारा मुल्क जल रहा है, जो डूब रहा है, हमारे लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, की सूरत हाल देखें, और ये बनीर में और ये क्या कुछ हो रहा है, तो हम तो तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और जो जहाँ बैठा ना उसको अपना भूल जाना चाहिए। मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ वहाँ के लोगों के लिए। और आपने देखा होगा इस वक्त भी इनको यही पड़ा हुआ कि खान को ये नहीं मिला, खान को वो नहीं लगा, आ जाए वो बाहर चले, हाँ स्यापा वही। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हालांकि बिल्कुल आपने देखा कोई बयान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने एक बयान दिया है, फेसबुक पे चल रहा है, ट्विटर पे उन्होंने कहा, पब्लिक में कहा, हमारे लोगों हम जब हमारी मीटिंग जहाँ होती हैं, हमारे जो ग्रुप बने उन्होंने कहा, उनमें भी उन्होंने कहा, अच्छा क्या कि सारे इकट्ठे हो जाओ और हमारे जो भाई बहन वहाँ मतलब जो सैलाब आया हुआ है, जो एक ज़लज़ला आया हुआ है, जो अल्लाह ताला का एक कहर है, अल्लाह ताला कुदरती आफात है, हम उनका साथ दें और सारे इकट्ठे होकर उस तरफ। बिल्कुल, परसों ये मैंने भी पढ़ा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन कहा है कि उनकी इमदाद में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाए, सारे जो इकदाम हैं वो फौरी तौर। ये एक लीडर की होती है ना, ये लीडर का विजन होना चाहिए। लीडर, अब मुझे बताएं, इमरान खान को आप लीडर मान लिए थे? नहीं, मैं तो नहीं मान रही हूँ, मैं तो नहीं मान रही हूँ। ये जो हमारे मैं तो हैरान हूँ हमारी, अच्छा वैसे आपस की बात है जी बेटा, मैं अपनी पब्लिक पे हैरान हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं नवाज शरीफ की मतलब पार्टी से, तो मैं इसलिए कहती हूँ, देखें हमें तो वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, जो अवाम के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे, वो कोई भी लीडर हो,
جو بھی پاکستان کے لیے بات کرے گا وہ ہمارا لیڈر ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. بالکل. تو یہ جو ہمارے یوتھ کے بچے ہیں, یہ جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں, یہ جو ہمارے نوجوان ہیں, ہماری خواتین ہیں, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو کام کرتا ہم نے اس کا ساتھ دینا, تاکہ اور مضبوطی ہو اور طاقت بنے. ہم ان کی اس لیڈر کی ہم طاقت بنے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں, اب وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک. اب ایک بندہ 4 سال بیٹھا رہا, اس نے کہا میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, کٹے بچے پالو, مرغیاں پالو. ویژن ویسے خان صاحب کا کیا تھا, کمال ویژن تھا بھائی. وہاں سے میں نے حیران کر دیا حیران کر دیا خدا کی قسم. ہمیں لگتا تھا شاید کوئی بڑا پلان دیں گے, جب اگر ٹی وی پہ نظر آتے تھے نا پہلے کہتے تھے کہ بہت بڑا پلان لے کے آج خان صاحب آ رہے ہیں. خان صاحب یہ کہتے تھے لنگر خانہ کھول دو, پناہ گاہیں بنا دو. یہ تو یہ وہی ویژن ہے نا جو آپ میری بات سنو, جو شروع سے ایک پجا پھردا تلنگا جہا ایویں ایک جتا کے انہوں بٹھاتا. اصل میں تو یہ بڑی لمبی یہ پلاننگ تھی, اس کا یہ ایک حصہ ہے. ان کو پلانٹ کیا گیا تھا, پلانٹ کیا گیا ہے. یہ ہسٹری پڑھ لو آپ. یہ وہ تھے ہمارے بزرگ اسرار احمد صاحب کہہ گئے ہیں. تو یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں. اور ہمیں تو اچھا ہم نہ مانیں, کوئی ہم ایک دوسری پارٹی بات نہ مانیں, ہمیں ریسرچ کریں. ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جو ہے ریسرچ کریں جی, اور پھر اس پہ غور بھی کریں کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں. ہلا جدھر نو بھجے جاندے ادھر نو بھجن لگ پیندے. ابھی میں کل پڑھی تھی کہیں پہ کہ سوشل میڈیا پہ کہ اگر پنجاب لاہور میں بارش آتی ہے نا, لاہور وقتی طور پہ جو اگر تباہی آتی ہے, تھوڑا بہت ڈوبتا ہے, تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کی کارستانی ہے. کراچی ڈوبا تو کہا گیا پیپلز پارٹی. اچھا خیبر پختونخوا میں اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب. اگر باقی پاکستان میں کہیں پر ہو تو وہ کہیں پر نون لیگ یا کہیں پر پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کی گنہگار ہوتی ہے. دیکھیں ان کے بھی میں اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ پھر اللہ کا عذاب. اب یہاں سے سوچ, آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا لو نا, اندازہ لگا لو نا, سیدھا پتہ چلتا ہے. اچھا انہوں نے اب یہ جو محمود خانہ چکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر تعینات کیا, اس میں خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ باز نہیں آتے. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ چڑھ دی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر تھوک کے چاٹنے کا کوئی عالمی مقابلہ ہوگا تو اس میں خان صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوں گے. واقعی یہ وہی اچکزئی صاحب ہے نا جن کی عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے نقلیں اتارتے تھے, اور اب ان کو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انسان کا ضمیر نہیں ہوتا. وہ میں ایک کلپ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ میرا خیال ہے کہ فوج کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ تو ایک بڑا ان کا وائرل ہوا تھا کلپ کہ اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا ہے یا کیا ہے. بڑے برے لفظ کہہ رہے تھے. یہ تو ان کا کام ہے, جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, بڑے برے لفظ ٹھیک ہے, ادروائز تو میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا. آپ یقین کریں جب جو ان کے جو یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو نہ ہو, جب ان کا دل کرے کسی کو جو ساتھ ملا لے تو سب بھول جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ڈیزل ان کو کہتے تھے نا, اب کہتے تھے مولانا صاحب کے پیچھے تو فرشتے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا, شرم ہی نہیں ہے, ہم تو دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے. مولانا صاحب سیاسی دلہا بنے ہوتے تھے. اچھا ان کی بہن کا, بشرا بی بی کی بہن کا ایک میں ٹاک شو میں بیان سن رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ خیر وہ یہاں پہ نہیں تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہماری فیملی ملنے جانا چاہتی ہے ان کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ان پہ اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں. 1 مہینے کے بعد 28 دن کے بعد ان کی خاندان والوں سے ملاقات ہوئی ہے. جب وہ گئے ہیں تو وہ بشرا بی بی بڑی بری حالت میں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بارش آج کل برسات کا موسم چلا ہے اس میں ان کے سیل میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا, ان کے پاؤں زخمی تھے, 3 دفعہ تو ان کو کرنٹ لگ چکا ہے. تو بھئی آپ لوگ کیا اتنا ظلم کر رہے ہیں جیل میں ان پہ؟ اور ان کی اپنے میاں عمران خان سے بھی ملاقات نہیں کروائی. مجھے میں بھی دیکھا یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے. میں رات کو ہی دیکھ رہی تھی, میں نے یہ کون ہے, مریم شاید اس کا نام, مریم بٹو, مریم بٹو. ہاں جی. اب مجھے بتائیں تو یہ جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں. جس بندے کو 3 دفعہ کرنٹ لگا وہ ٹھیک ہے, زندہ ہے. ان کے پاس معجزے بہت ہے نا, روحانی طاقت. آپ اچھا معجزوں کی بات, وہ افشاں لطیف جو ہے ایک, ہاں جی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ بلکہ میں آپ کو کہوں گی یہ بات کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ جیسے آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, ایک عورت جو اتنا وہ رولا ڈال رہی ہے یار, وہ قرآن اٹھا کے بیٹا بات کر رہی ہے. ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی آ کے وہ یہ ساری باتیں بتا چکی ہیں, بتا چکی ہیں, اور لوگوں نے اس انٹرویو کو بہت پسند کیا تھا. ہاں جی. آپ ایک میں بے شک جو مرضی ہو جائے, میں بھی اس عورت کے ساتھ ہوں, میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں. اچھا میں یہ چاہتی ہوں, میں اپنی سی ایم صاحبہ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر اس کے وہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دو.
शफाफ कमेटी बना तहकीकात दो, होनी चाहिए, 3-4 लोगों की कमेटी बना दो जो समझे आपके बिल्कुल न्यूट्रल है, इन्वेस्टिगेट करें। और अगर वो सच कह रही है तो यार उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो सच कह रही तो उसको बहाल किया जाए, उसको बल्कि तरक्की दी जानी है। आप देखें, आपने देखा होगा बेटा, आपके तो यहाँ कह के गई अगर, तो कह रही मेरे बच्चे लंगर खाना से खाना खा रहे हैं, मेरी जॉब चली गई, मुझे थ्रेट है, मुझे घर, उसका घर बाहर चला गया। तो मैं अपने कायदीन से कहती हूँ कि इस तरह तो कल को कोई ऑनेस्ट जो अफसर है वो बात ही नहीं करेगा जिस तरह से उसके साथ अब जो उसका हाल हो रहा है। उसके लिए इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, एक उसकी कमेटी बननी चाहिए। और अगर वो सही कह रही है तो जो जिन्होंने किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको उसकी जॉब बहाल किया जाए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा आजकल जापान के दौरे पे हैं, तो उस पे बहुत उनका दौरा डिस्कस किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हाफ पेजेस के अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं, बीबी साहिबा वहाँ पे क्या करती फिर रही हैं, किससे मुलाकातें हो रही हैं, ये सब कुछ। तो ये अपनी जो एक पर्सनल पब्लिसिटी है, तशहीर है, ज़ाती तशहीर, इस पे आवाम का पैसा लगाया जा रहा है, हुकूमत का पैसा लगाया जा रहा है। और टीवी पे जिस तरह से बार बार हम एड्स देखते हैं कि आज उन्होंने किससे मुलाकात की, कहाँ कहाँ गई, क्या हुआ, ये जो इतनी बड़ी टीम लेके गई हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना है। देखिए फ़ायज़ा बेटा, वो एक लीडर है, एक सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, पंजाब की सीएम है। तो दौरे पे अगर गई हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ। और वो काम करने वाली खातून है, समझ आपने देखा है बाद जब से वो आई हैं पंजाब में, कितने उन्होंने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अब जहाँ भी वो जाती है तो वो जाके वहाँ पे ना अपने मुल्क की बुराइयाँ नहीं करती, वहाँ से अच्छी चीज़ें देखती है, उस अचीवमेंट के लिए जापान की बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में लाना चाह रही है। ये तो हो गई बात। तो जब एक लीडर जाता है तो उसके इश्तहारात भी आते हैं उस जिनके पास कोई काम करने के, उन्होंने अपना तो कुछ बताने के लिए है नहीं है। अच्छा। तो ये है कि वो उनकी, आप ज़ाहिर है उन पर तनकीद ही कर सकते हैं। और अगली बात ये है कि अगर हमारा मुल्क के हालात इस वक्त देखे जाएं तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े इश्तिहार दें तो हमारे काम पता चलेगा। बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के काम बोलते हैं। हाँ, तो काम बोलते हैं ना इश्तिहारात की फिर ज़रूरत नहीं है। चलो दे भी देने चाहिए, लेकिन अगर आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो मैं आपके सामने कह रही हूँ, ऑन एयर कह रही हूँ कि जिस तरह से उनको ये कर रहे हैं तनकीद, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो बड़ी लीडर है, वो बाहर गई है, वहाँ से वो प्रोजेक्ट लाएगी इंशाल्लाह ताला, आप देखना। और मैं वैसे आपको सीधी बात करके हटी हूँ कि काम बोलते हैं, मरियम के काम ही बोल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े इश्तहार देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं, जो उनके साथ हैं, जो मशवरे दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, अब उनकी मेहरबानी है। वो अगर इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लें तो अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात ध्यान दे लें। जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको समझाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, क्योंकि जब खुद इंसान किसी एक मनसब पे है, अब आप हर चीज़ को खुद तो देख नहीं रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले आपको रिपोर्ट करते हैं कि काम कैसा हो रहा है और उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। लेकिन जब अगर सब अच्छा नहीं है तो ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट करनी चाहिए, समझाने की जरूरत नहीं है, जो सही चीज़ है रिपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, जो हमदर्द है ना, जो कायदीन के सराउंडिंग में अगर कोई बंदा हमदर्द है ना, वो ज़रूर रिपोर्ट करेगा कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा। जी, अपना कि बॉस ये अच्छा हो रहा है, ये इसमें हम थोड़ा सा ऐसे कर लें। तो कई आपको तब अक्सर ये कहते हैं ना कि मशावरती मरवा देते हैं, तो इस तरह की मशावरती मरवा देते हैं। तो माशाल्लाह से खुद सीएम बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, बुर्दबार हैं। आप वैसे जापान के दौरे पे नहीं गई? नहीं, हमारा क्या काम बनता है जापान के दौरे, लेकिन काफ़ी कहा जा रहा है जो इतने सारे लोग लेके वो चली गई तो कोई बात नहीं। हमारी देखें, हमारी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। हम, आप बिलीव करें, आप किसी दिन मेरे दफ्तर में ज़रूर आएँ। हमारा जो हल्के में, आप बिल्कुल मेरे पास ही रहती हैं, आपको पता चलेगा कि हम सारा दिन मैं हल्के में होती हूँ माशाल्लाह। और जब मैं हर सूरत अपने दफ्तर में सुबह 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक बैठती हूँ रोज़, डेली। हाँ जी,
بڑی بات ہے. ہاں زور کے بعد سے لے کے مغرب کے بعد تک بیٹھتی ہوں. اگر زیادہ لوگ ہوں تو 8 بجے 10 بجے تک بھی بیٹھتی ہوں. اور اپنے قائدین کے ویژن کو لے کے چلتے ہیں, لوگوں کو کام کرتے ہیں. اسپیشلی تو لوگوں کو ہم کیوں آئے, ہمیں بیٹا اپنے قائدین کا جو پیغام ہے, جو ان کا ویژن ہے, لوگوں تک پہنچانا چاہیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری ڈیوٹی ہے, اگر ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا لیں نا تو یقین کریں ہم اپنی پارٹی کو, ہم اپنی عوام کو کندن میں لے جائیں گے. نو ڈاؤٹ, بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اچھا ہم آج کل دیکھتی ہوں, تو میں نے تو جو ٹی وی پہ دیکھا, جو میں پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہی تھی, آج کل آپ ہمیں مریم صاحبہ کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. کوئی سیشن ہوتا ہے نا جب اسمبلی کا, تو آپ ہمیں پیچھے بیٹھی نظر آتی ہیں. باقی کافی بڑے بڑے نام آپ کی پارٹی کے فیمیلس کے جو تھے بھی, جب وہ اگر قریب آنے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو ان کو ہٹو بچو کر کے نا پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. وہ فائزہ میں تھوڑی مجھے مذاق میں نا, میں ایک دن گئی, اپنی پولیس کا کوئی کام تھا, تو میں گئی ڈی آئی جی کے پاس, تو مجھے کہتے ہیں آپ بدماش ہیں. میں نے کہا ہاں جی بدماش ہوں. اس لیے آپ کو ساتھ پیچھے رکھا جاتا ہے. تو نہیں, اس لیے نہیں, میں خود زبردستی بیٹھتی ہوں, رکھا نہیں جاتا, کوئی نہیں آنے دیتا. میں کہتی ہوں کیوں, میری لیڈر ہے, میری قائد ہے. یوں تو پھر باقی سارے لوگ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. وہ یہ بدماش والی بات اس لیے سنائی ہے نا. اچھا, لیکن چلیں وہ لوگ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں, اس لیے وہ بدماشی قابل قبول ہوتی ہے, ورنہ بدماشی بھی ہر کسی کی نہیں چلتی ہے. نہیں, وہ پیار والی بدماشی کہا, اسی لیے, ورنہ تو قابل قبول. ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جو بڑی وائرل ہوئی, جس میں آپ عمران خان کو پنجاب اسمبلی میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی باندر کیا جانے ادرک کا سواد ہے. وہ بہت وائرل ہوئی ہے. تو بیٹا میں نے غلط کہا, کوئی میں نے 10 میں غلط کیا, مطلب آپ نے ان کو باندر ہی کہہ دیا. تو ہے ہی باندر ہو, جینون باندر ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں اس کا. ہاں کیا اس میں انسانیت ہے, بتا کیا انسانیت ہے. کوئی کام بتا پاکستان کے لیے کچھ کام کیا ہو. جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو اس کو پتہ نہیں پوچھتے ہیں. فالوورز پاگل ہو گیا تھی, یہ پاگل ہو گیا. اب دیکھیں, اب آپ نے بتایا کے پی کے میں لوگ کے پی کے سے پیسے ملتے تھے جی, پنجاب کے بچوں کو ایک کہیں آفس دے دیا, اندر بٹھا دیا, چلو جی یہ چلاؤ. آپ نے دیکھا تھا یہ جو ٹویٹر کیسے چلتا تھا ان کے. تو میں نے آپ کو پہلے کہہ کے ہٹی ہوں یہ بات کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اور اس کا جو دہشت گرد جماعت کے علاوہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت تھی بس. پبلک میں بتائیں, آپ بتا دیں کیا کام کیے تھے. عمران خان کی کیسے ضرورت ہوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی میاں نواز شریف کے لیے؟ عمران خان کی کیسے ضرورت ہوتی ہے فوج کو؟ کبھی کہتا ہے کہ کیا کہا تھا مجھے بتا, تو صرف دماغ میں نہیں آ رہا. فوج کو تو یہ میں تو خیر وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتی, بہت زیادہ بہت فضول باتیں یہ کرتے رہتے ہیں. کیسے ضرورت ہے اس کی؟ ترلے منتے بھی ان سے کرتے ہیں, اور ترلیاں نو دفع کر دیے. ایسے تو کہنی باندر ہے, جدھر نو دل کرتا ہو جاتا ٹپوسی ماری ادھر. اچھا آپ مجھے بتائیں جی, کتنے یہ کیا لیتا ہے یہ یو ٹرن کتنے یو ٹرن لیتا ہے؟ تو باندر ہی لیتے ہیں. آپ نے دیکھا چھلانگ ماری ادھر ہو گئے, چھلانگ ماری ادھر ہو گئے, تو صحیح نام رکھا ہے. اور پھر اگلا جو میں نے جو کہا تھا کہ باندر کیا جانے ادرک کا سواد, اس کے فوج میں جس طرح اس نے فوج کے لیے باتیں ہمارے کے لیے, جس طرح ہمارے قائدین کے لیے باتیں کی, جس طرح خواتین کے لیے باتیں کی, اور جس طرح پاکستان کے لیے اس نے بیڑا گرک پاکستان کا کیا یہ پاکستان کا, یقین کریں پاکستان کو سالوں سال پیچھے کر دیا. اور پھر کتنا خوش ہو کے باہر جا کہتا تھا او جی ہمارا پاکستان میں کچھ نہیں ہے, ڈوبنے لگا, ڈیفالٹ. ایک اچھی عورت, سمجھدار عورت گھر چلاتی ہے نا, جو کچھ نہیں ہوتی. یہ تو لیڈر آپ کہتے ہیں نا, میں نہیں مانتی اس کو لیڈر. وہ جو سمجھدار سگڑ عورت گھر چلاتی ہے, وہ اپنے گھر دیاں برائیاں نہیں دس دیتی ہے, گھر کچھ ہوئے نہ ہوئے. جس طرح سے ان لوگوں نے پی آئی اے کو بین کیا تھا, وہ تو شکر الحمدللہ کہ اب باری آئی ہے, تو اب پی آئی اے بحال ہوئی ہے یو کے میں, ورنہ تو. اب مجھے بتا کس طرح پی آئی اے کتنی بڑی ایئر لائن تھی اور کس طرح اس کو بین کر دیا. کوئی اپنی چیزوں کو اس طرح کرتا ہے؟ اپنا وہ سمجھتے تب کرتے ہیں. تو پھر یہی تو میں تینوں کہنی, اپنا تو سمجھا ہی نہیں کچھ نا, اپنا تو سمجھا نہیں. اس لیے کیا کہ باندر کیا جانے ادرک کا سواد, میرا اس لیے کیا کمال بات کر دی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بے شک.